بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے آشا سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں تھا، جو تعلق تھا صرف اور صرف اپنے وطن کی بہتری کے لیے معلومات حاصل کرنا تھا۔ میں نے آشا کو کہا کہ وہ مجھے کانٹیکٹ کرنے میں احتیاط برتے اور کبھی اس کے سامنے اس کے شوہر کا آمنا سامنا ہو جائے تو مجھے اگنور کر دے۔ جواباً آشا نے کہا کہ اب وہ اپنے شوہر یا کسی اور کے ہمراہ باہر نہیں جائے گی، لیکن مجھے ہر روز فون کرے گی، اور یہ کہ میں دوسرے تیسرے دن اسے ضرور ملوں۔ کھانا تو ہم کب کا کھا چکے تھے۔ ریسٹورنٹ سے پہلے آشا باہر نکلی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میں نکلا اور ٹیکسی لی اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ ہم سب مکمل تیاری میں پہلے ہی تھے، لہٰذا ہم دو ٹیکسیوں میں سرائے بیرم خان کی طرف روانہ ہو گئے اور یشونت سے مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ بجائے چھپڑ ہوٹل میں قیام کرنے کے، میں نے سوچا اس علاقے میں گھوما جائے۔ ہم دو دو کی ٹولیوں میں آگے پیچھے چل پڑے۔ اس علاقے میں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے گھر، ایک منزلہ اور دکانیں تھیں۔ ایک دکان سے ہم نے دودھ کی ٹھنڈی بوتلیں پیں اور واپس آ گئے۔ پہلے کی طرح میں نے چھپر ہوٹل میں اپنا مورچہ سنبھالا اور ساتھیوں نے اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں اور ہم یشونت کا انتظار کرنے لگے۔ اور اس دوران پولیس کی گاڑی آئی، گاڑی ہوٹل کے سامنے رکی اور پھر پولیس والوں نے چائے پی اور چل دیے۔ چونکہ بھارت میں مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں کمزور اور لاغر ہیں، اس لیے اس کمزوری کا فائدہ پولیس والے بھی اٹھاتے ہیں۔ جب جی چاہے چائے کھانا وغیرہ کھانے آ جاتے ہیں اور بل ادا کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ ان کے جانے کے بعد یشونت آتا دکھائی دیا۔ وہ آج نسبتاً بہتر حالت میں تھا۔ اس کے ریسٹورنٹ میں پہنچنے کے 10 منٹ بعد میں بھی ریسٹورنٹ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ یشونت ٹیبل پر بیٹھا تھا اور اس نے چائے کا آرڈر دے رکھا تھا۔ چائے پیتے پیتے اس نے ایک پیکٹ مجھے تھما دیا۔ پیکٹ اس نے لباس میں سے نکالا تھا۔ میں نے بھی وہ پیکٹ اپنی قمیض کے اندر ڈال لیا اور پینٹ کی جیب سے پیسوں کا لفافہ نکال کر اسے دیا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، کتنے ہیں؟ میں نے کہا 5,000۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے لفافہ جیب میں ڈالا اور میں نے پوچھا، آج تو سمی کے ہاں جاؤ گے؟ وہ جھیپ سا گیا اور چشمے کے اوپر سے ہاں کی۔ میں نے کہا، پیکٹ کی واپسی پہلے کی طرح ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں وہاں رات 12 بجے تک رہوں گا۔ واپسی پر گھر کے پاس مل جائیں تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ میرے گھر والے پہلے ہی میرا دیر سے گھر آنے پر بہت نالاں ہیں اور میرے آنے کے بعد کوئی ملنے آئے تو بہت برا مانتے ہیں۔ وہ رازداری کے لہجے میں بولا، اولاد جوان ہو جائے تو والدین کو یکسر نظر انداز کر دیتی ہے، اور ان کی اسی رویے نے مجھے سمی کے ہاں جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ آخر میں بھی انسان ہوں، دفتر میں سارا دن، اور جب واپس گھر آؤں تو کوئی گھر والا بات نہیں کرتا۔ ایسا آخر کب تک چلتا ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے یشونت کو تھپکی دی اور کہا کہ یہ بالا خانے آباد کروانے میں گھر والوں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے، ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ان بالا خانے والی مصنوعی ہنسی ہنسنے والی بے وفا، جن کا مقصد صرف اور صرف پیسہ ہوتا ہے، کے لیے ٹائم اور پیسہ ضائع کرنے کی۔ یشونت کے اٹھنے سے پہلے ہی میں باہر نکل آیا۔ میرے ساتھیوں کو علم تھا کہ یہ میٹنگ مختصر ہوگی۔ انہوں نے 2 ٹیکسیاں پہلے ہی روک رکھی تھیں۔ ہم ان میں سوار ہو کر ساتھیوں کے گھر کے قریب اتر گئے۔ اس بار یشونت کے لائے ہوئے پیکٹ میں ٹاپ پرائرٹی اور کانفیڈینشیل کی مہر والے خطوط زیادہ تھے۔ یہ 50 خط تھے۔ میرے ساتھی کاپیاں بنانے میں لگ گئے اور میں بیڈ پر دراز ہو گیا۔ آج میں بہت تھک چکا تھا۔ رات کو پیکٹ واپس کرنے بھی میں نہیں جانا تھا۔ یہ جمعے کی رات تھی اور یشونت کو میں نے ہفتے کی دوپہر 3 بجے گولچا سینما کے ریسٹورنٹ میں ملنے کا کہا تھا، جہاں میں نے یشونت سے ایک نیا پیکٹ وصول کرنے اور نیکسٹ پلاننگ کے لیے اس سے میٹنگ بھی کرنی تھی، اور پیر کو مجھے پاکستانی ایجنٹ سے بھی ملنا تھا۔ رات کو 11:30 بجے میں وہ پیکٹ لے کر یشونت کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حسب معمول میرا ایک ساتھی میری حفاظت کے لیے میرے ہمراہ تھا۔ پرانی دہلی کا یہ علاقہ ہندوؤں کی آبادی کا علاقہ تھا اور رات کو جلد ہی بے رونق ہو جاتا تھا۔ یہ بات میں نے اچھی طرح محسوس کی تھی کہ بھارتی ہندوؤں کی اکثریت سکوت ڈھاکہ اور اپنی کامیابی پر بجائے خوش ہونے کے پژمردہ تھے۔ شیر کو انہوں نے زخمی تو کر دیا تھا، لیکن اب ان کو ڈر تھا کہ زخمی شیر نہ جانے کب اپنا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کر دے
اور بھارتی محکمہ جاسوسی کو بھی اب تک یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان نے پی او ڈبلیوز کی کمی پورا کرنے کے لیے 4 نئے ڈویژن بھی رائز کیے ہیں جو جدید ترین اسلحہ سے لیس تھے، اور اب پاکستانی افواج کو سابقہ مشرقی پاکستان کا بھی دفاع نہیں کرنا تھا، ان کی تمام تر طاقت مغربی پاکستان کے دفاع کے لیے تیار تھی۔ دہلی میں اکثر یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ پاکستان اب پوری طاقت کے ساتھ دہلی پر حملہ آور ہوگا، پاکستان کی چھاپہ بردار فوج دہلی میں اتاری جائے گی اور سکھ علیحدگی پسند پاکستان کے لیے ففت کا کام کریں گے۔ دہلی میں ہر اتوار کو ہوائی حملے سے بچنے کے لیے سائرن ٹرائی کیے جاتے تھے۔ بھارتی ہندوؤں کا یہی خوف دور کرنے کے لیے بھارت نے 74 میں پاکستان کی سرحد کے قریب اپنا ایٹمی تجربہ کیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے بھی ایٹمی سرچ میں تیزی پیدا کر دی اور بھارتی اندیشوں کے عین مطابق تیل کی دولت سے مالا مال ملکوں نے اس معاملے میں پاکستان کی بھرپور مدد کرنی شروع کر دی تھی، جن میں سب سے نمایاں لیبیا تھا۔ کرنل قذافی کے احکام پر یورینیم 238 کے خام مواد سے بھرے 20 ٹرک جنوبی افریقہ میں سفر کے دوران غائب کروا دیے گئے، جن پر لدا خام یورینیم پاکستان پہنچا دیا گیا۔ یہ خبر ذرائع عالمی ابلاغ نے بڑے زور و شور سے دینی شروع کر دی تھی۔ اسی بنیاد پر اسلامی بم کا شوشہ چھوڑا گیا، جس کی پاکستان نے قطعی تردید نہیں کی۔ پہلے ہی خوف بھارتی ہندوؤں میں سما چکا تھا۔ پاکستانی چھاتہ برداروں کے خوف سے مڈل کلاس ہندو سر شام ہی اپنے اپنے گھروں میں دبک جاتے تھے۔ ہم یشونت والی گلی کے سڑک پر پہنچے تو اکا دکا ٹیکسی اور رکشہ نظر آ رہے تھے، سب دکانیں بند ہو چکی تھیں، اس لیے اس بار ہم نے ٹیکسی نہیں چھوڑی اور ٹیکسی میں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد یشونت کی گلی کے سامنے ایک رکشہ آ کر رکا، اس میں جھومتا ہوا نشے سے چور یشونت باہر نکلا۔ وہ جھومتا گنگناتا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس کی یہ مصنوعی خوشی چھیننا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں اسے پیکٹ تھما کر کل 3 بجے گولچا سینما کے ریسٹورنٹ میں ملنے کا یاد دلا کر واپس آ گیا۔ اپنے ساتھی کو اس کے گھر پر چھوڑا اور کناٹ پیلس میں ٹیکسی بدل کر اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ اگلے روز صبح میں نے آشا کی دی ہوئی کیسٹ کئی بار سنی۔ اس میں 3 افراد کی آواز، گلاسوں کی کھنک اور کئی بار خود آشا کی آواز بھی شامل تھی۔ ٹھیکے کے متعلقہ امور اور بچت کے مختلف طریقے جن پر بات چیت کی گئی تھی، صرف ایک بات ایسی تھی جس سے آشا کی سچائی کا پتہ چلتا تھا۔ غالباً بریگیڈیئر نے کہا کہ سر، ٹھیکہ تو میں دے دیتا ہوں، مگر دوسرے ٹھیکیداروں کو پتہ چل گیا تو وہ شور مچا دیں گے اور بات انکوائری تک پہنچ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی آواز کو دوسری آواز نے کاٹ دیا۔ بریگیڈیئر، تم اس کی چنتا چھوڑ دو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جے چند تمہارا حصہ تو ٹھیکہ ملتے ہی تمہیں دے دے گا، میری تو جے چند کی حصہ داری ہے، اور جب تک ٹھیکے کا کام تمام مکمل نہیں ہو جاتا مجھے میرا حصہ نہیں ملے گا۔ یہ غالباً منسٹر بریگیڈیئر کو تسلی دے رہا تھا۔ ہمارے لیے یہ کیسٹ کارآمد ثابت ہو سکتی تھی، مگر اس کے لیے آشا کا تعاون بہت ضروری تھا۔ اگر وہ ٹھیکے کی تمام تفصیلات مہیا کر سکتی ہے تو پھر ہم جے چند، بریگیڈیئر اور منسٹر کو بھی قابو کر سکتے تھے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اس موضوع پر آشا سے پیر یا منگل کو بات چیت کروں گا۔ پیر کے دن مجھے کانٹیکٹ کو بھی ملنا تھا، اس کے بعد ہی آشا کو فون کر سکتا تھا۔ مجھے ٹھیکے والے معاملے میں جلدی نہیں تھی کیونکہ یہ ابھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ ٹھیک 2 بجے میں گولچا سینما چلا گیا۔ اس سینما میں مشہور بھارتی فلم بوبی، جو اس وقت نئی نئی ریلیز ہوئی تھی، چلنی تھی اور سینما شائقین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ گولچا سینما کی بلڈنگ میں نہایت اعلیٰ درجے کا ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا۔ مجھے یشونت سے وہیں پر ملنا تھا۔ میں ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو یشونت پہلے ہی ایک ٹیبل پر قبضہ جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ آج وہ بہت نکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد وہ کہنے لگا کہ گھر والے تو اکثر دال سبزی ہی پکاتے ہیں، میں کبھی کبھی کسی ریسٹورنٹ میں جا کر من پسند کھانا کھا لیتا ہوں، یا پھر سمی کے ہاں اچھا کھانا ملتا ہے۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا کہ سمی کے ہاں تو کھانا تمہیں یقیناً بھاتا ہوگا، کیونکہ سمی کا ساتھ اسے مزید لذیذ بنا دیتا ہوگا۔ یشونت کچھ جھیمپ سا گیا۔ چونکہ اب ہم دوست بن چکے تھے، اس لیے وہ بے
तकल्लुफ़ी से कहने लगा कि सुमी रात भी आपका पूछ रही थी, कभी उधर का चक्कर भी लगा लें। मैंने कहा, यशवंत साहब, क्यों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का कह रहे हो? और दूसरी बात ये कि तवाइफ के कोठे पर अरबों रुपए लुटाने वाले भी पैसा ख़त्म होने पर जलील करके निकाल दिए जाते हैं। इसीलिए अपना पैसा होश व हवास और हाथ खींच कर इस्तेमाल करना चाहिए। खर्च कम करो और ज़ाहिर ये करो कि आप बहुत दौलतमंद हैं और साहिब हैसियत हैं। इस तरह ये तवाइफें भूखी बिल्ली की तरह तुम्हारे गिर्द चक्कर काटती रहेंगी। यशवंत खामोशी से मेरी बातें सुन रहा था, मगर उसके चेहरे से साफ इयां था कि बुढ़ापे के इस इश्क से बचना उसके बस का रोग नहीं रहा। और मैं चाहता भी यही था कि सुमी की वजह से यशवंत हमारी हर ज़रूरत पूरी करता रहे। मैंने मौका गनीमत जानकर कहा, वैसे यशवंत साहब, तुम्हारी पसंद भी लाखों में एक और लाजवाब है। सुमी पर दिलो जान ही नहीं, सब कुछ निछावर करना पड़े तो सौदा महंगा नहीं है। यशवंत खिल उठा और कहने लगा, विनोद भाई, अब ये भगवान और आपके हाथ में है कि मैं सुमी को हासिल कर सकूं। कल की डाक आपको कैसी लगी? मैंने जवाब दिया, कोई खास नहीं, मामूली सी डाक से एक दर्जा ऊपर थी। हालांकि वो डाक बहुत अहम थी। आर्मी हेडक्वार्टर्स के एक खत के जरिए भारत को 7 और 10 नंबर डिवीजन कमांडर्स को मुत्तले किया गया था कि सिख लाइट इन्फेंट्री के तमाम रेजिमेंट्स को, जिनकी नफरी तकरीबन 35,000 से जायद थी, एक माह के अंदर अंदर इन डिवीजन से हटाकर तरीपोरों में मुकीम जाट रेजिमेंट्स, जिनकी नफरी 30,000 के करीब थी, की जगह तैनात किया जाए। भारत के 7 और 10 नंबर डिवीजन पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब तैनात थे। यशवंत ने कहा कि अब जबकि मैंने आपके लिए इतना बड़ा रिस्क ले ही लिया है, तो अब आप हुक्म करते जाएं और मैं तामील करता जाऊंगा। मुझे अचानक ख्याल आया और मैंने यशवंत से कहा कि तारापुर बिजली घर से रेडिएशन से महफूज ट्रक टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट को बाकायदगी से जाते हैं और उनकी सिक्योरिटी फौज के कमांडोज के सपुर्द है। तारापुर का एटमी प्लांट भी उनकी निगरानी में है। इसीलिए एटमी प्लांट और टाटा इंस्टीट्यूट के मुतालिक हेडक्वार्टरों को मुत्तले किया जाता होगा। ऐसी तमाम फाइलें मुझे दरकार हैं। यशवंत खामोश हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैंने बेरगबती बरतते हुए कहा कि मैंने ऐसे ही तुमसे पूछ लिया, वरना एटमी प्लांट और टाटा इंस्टीट्यूट में हमारा राब्ता है और हमें मुफस्सल मालूमात मिल रही हैं। मैंने तो इन मालूमात को टैली करने के लिए तुमको कहा था। हाँ, ये बात है कि इस काम के एवज तुमको खासी बड़ी रकम मिल सकती है। मैं खामोश हुआ तो यशवंत बोला, हाँ, ऐसी 2 फाइलें जनरल साहब अपने दफ्तर के सेफ में रखते हैं। चूंकि मैं कॉपी राइटिंग का सुपरिटेंडेंट हूँ, तो इससे मुताल्लिका आई हुई डिस्क को टाइप करवाने का कर्नल साहब मुझे ही हुक्म देते हैं और मैं कर्नल साहब के दफ्तर में पड़ी हुई टाइपराइटर मशीन पर वहीं टाइप कर देता हूँ और फिर इस टाइप शुदा डाक को असली पेपर्स के साथ स्टेपल कर देता हूँ। और कोई 2 फाइलें नहीं हैं, वो एक ही फाइल के 2 हिस्से हैं। यानी एक फाइल फुल होने के बाद दूसरी लगाई गई है। जनरल साहब का टाइपराइटर बिजली से चलता है और वहाँ फोटोस्टेट मशीन भी है, लिहाजा कार्बन कापी नहीं बनाई जाती। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इन फाइलों की रसाई तक हमें कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा इस बात को भूल जाओ। अब ये बताओ कि ब्रिगेडियर और जनरल और दूसरे सीनियर अफसरान के दफ्तरों की सफाई कौन कौन से स्वीपर करते हैं? उनकी रद्दी की टोकरियों में फेंके हुए कागजात और टुकड़े हमें चाहिए। यशवंत फौरन बोला, आपका ये काम भी मैं करवा दूंगा और ऐसे तमाम कागजात मैं आपको मुहैया करवा दूंगा। मैंने उसे टोका और कहा कि नहीं यशवंत बाबू, दफ्तर की रूटीन में जो काम चल रहा हो उसमें खलल डालने पर शक पैदा हो सकता है। तुम सिर्फ उन स्वीपर्स के नाम हमें दे दो, ये स्वीपर्स का काम है और उन्हीं से ये काम हम निकालेंगे। दूसरा, इस काम का मुआवजा कलील होगा जो आप जैसे अफसर को सूट नहीं करेगा। बड़ा काम और बड़ा मुआवजा जनरल की सेफ में पड़ी हुई वो 2 फाइल्स का है जो आपके लिए मुमकिन नहीं। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने यशवंत से अगली डाक का पूछा तो उसने कहा कि आइंदा वो डाक हफ्ते में 2 दिन, मंगल और हफ्ते के रोज दिया करेगा। डिलीवरी के दिन दफ्तर से वापसी पर वो गली की नुक्कड़ पर मौजूद दूध दही की दुकान पर
ایک جیسے تھیلے کی تبدیلی اور ڈاک کی واپسی کے لیے منگل کی رات کو 12 بجے جب وہ چہل قدمی کے لیے گلی سے باہر تک آ جایا کرے گا، اور ہفتے کو سمی کے بالا خانہ سے واپسی پر 11:30 بجے سے 12 بجے تک کے دوران سڑک پر۔ میں نے کہا، اول تو میں خود آیا کروں گا، ورنہ ایک ساتھی جس کی بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی اور نظر کی اینک لگائی ہوگی تمہارے قریب آ کر تم سے سگریٹ جلانے کے لیے ماچس مانگے گا، اور کوڈ ورڈ ڈان ہوگا۔ ڈان کہتے ہی تم اس سے تھیلا تبدیل کر لینا۔ اس دوران یشونت نے ڈاک کا ایک پیکٹ ٹیبل کے نیچے سے مجھے پکڑوا دیا، اور میں نے بھی نیچے سے ہی اپنے لباس میں چھپا لیا۔ جب میں کرسی سے اٹھنے لگا تو یشونت نے اٹک کر کہا کہ جنرل کی فائلوں کا کتنا معاوضہ مل سکتا ہے؟ میں نے کہا، یشونت بابو، جو کام آپ نہیں کر سکتے اس کے متعلق پوچھنے کا کیا فائدہ؟ آپ دوست ہیں، اس لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کم از کم 50,000 روپے۔ 50,000 کا سنتے ہی یشونت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 70 کی دہائی میں 50,000 روپیہ بہت بڑی رقم تصور کی جاتی تھی۔ آج کل کے نوجوان اس کا حساب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بکرے کا صاف ستھرا گوشت 4 روپے کلو ہوتا تھا، اور باقی سب چیزوں کی قیمت بھی آج کی نسبت بہت زیادہ کم تھی۔ بھارت میں اندرون ملک بننے والی اشیاء کی قیمت اس وقت پاکستانی اشیاء سے بہت کم تھی۔ میں یشونت کو وہیں چھوڑ کر ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ میرے ساتھیوں نے اندر دکانوں میں گھومتے ہوئے بڑی مونچھیں اور سکھوں والی بڑی داڑیاں خرید لی تھیں۔ انہوں نے محض تفریحاً خریدی تھیں، لیکن میں نے ان سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ بال تو ان کے پہلے ہی خاصے بڑے ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں سکھ طرز کی بندی بندائی پگڑیاں خریدنے کا مشورہ بھی دے دیا، اور اب میرے ساتھیوں کے پاس مکمل سکھ گیٹ اپ کا سامان موجود تھا۔ یشونت کے ساتھ رابطے کا میں نے مضبوط پل بنا دیا تھا۔ اب ڈاک لینے اور دینے کا کام میں انہیں سونپنا چاہتا تھا، کیونکہ کئی جگہوں پر میں بیک وقت مختلف کاموں میں انوالو ہو چکا تھا۔ سینما سے نکل کر میں ایک چشموں والی دکان پر گیا اور 4 سادہ چشمے بھی خرید لیے۔ یشونت کی حالت دیکھ کر یکایک مجھے ایک منصوبہ سوجا تھا۔ میں سیدھا چاوڑی بازار سمی کے بالا خانے پر جا پہنچا۔ صحیح بنارس اور شام میں اودھ کے حسن کی طرح طوائفوں کے بالا خانے بھی شام ڈھلتے ہی رنگین اور پرکشش ہو جاتے تھے، اور ابھی شام کے 4 بھی نہیں بجے تھے۔ میں نے اپنے آمد کی اطلاع دی، اور ایک آدھ سویا ہوا میراثی مجھے اندر لے گیا۔ رات کا سجا ہوا حال سگریٹ کے ٹکڑوں، الٹے گلدانوں، بکھرے سازوں اور میلی چادروں سے اٹا پڑا تھا۔ میں نے میراثی سے کہا، مجھے ڈیرہ دارنی سے ملنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اندر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں سمی 2-3 اور لڑکیوں کے ساتھ اوندھی ترچھی پڑی سوئی ہوئی تھی، اور پلنگ پر دراز ڈیرہ دارنی لیٹی سگریٹ پی رہی تھی۔ اس کی نظریں سوالیہ انداز میں بے وقت آنے کا سبب پوچھ رہی تھیں۔ میں نے 1,000 روپیہ اسے دیا اور کہا کہ میری بات دھیان سے سنے اور صحیح جواب دے۔ ہزار نے میرے بے وقت آمد کا احساس ختم کر دیا تھا، اور میراثی کو گالی دے کر پکارنے لگی کہ ابھی تک اس مہمان کے لیے ٹھنڈا نہیں لایا گیا۔ اتنی دیر میں سمی اور دوسری لڑکیاں بھی جاگ اٹھیں۔ ڈیرہ دارنی نے انہیں اشارہ کیا، وہ دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ ساری لڑکیوں میں صرف سمی نے چھوٹی سی نتھلی پہن رکھی تھی۔ میں نے ڈیرہ دارنی سے پوچھا کہ سمی کی بات کہیں طے ہوئی ہے، تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، نذرانہ کیا ہوگا؟ ڈیرہ دارنی نے کہا کہ 20,000 سے 1 پائی بھی کم نہیں لوں گی۔ میں نے پوچھا کہ یشونت بابو سے بھی اس مسئلے پر کبھی بات ہوئی؟ وہ کہنے لگی، وہ بڈھا تو میری بچی کا دیوانہ ہو چکا ہے، اور یہاں کئی ہزار سمی کے قدموں پر نچھاور کر چکا ہے، لیکن میں نے اسے صاف کہہ دیا ہے کہ 20,000 سے 1 پائی کم نہیں لوں گی۔ اگر اس مقصد کے لیے آنا ہے تو 20,000 لے کر آئے، ورنہ میرے کوٹھے کی سیڑھیوں پر بھی نہ چڑھے۔ پھر آہ بھر کر کہنے لگی، وہ بھی کیا زمانہ تھا جب اماں بتاتی تھی کہ اس کوٹھے پر بڑے بڑے رئیس زادے آیا کرتے تھے۔ اب تو کلجک ہے کلجک، جس کی جیب میں 100 روپیہ ہوتا ہے وہ بلا جھجک چلا آتا ہے۔ میری بچیوں کے نازک پاؤں ناچ ناچ کر سوج جاتے ہیں، لیکن 5 روپے سے زیادہ کوئی ویل نہیں دیتا۔
میں نے پوچھا، اگر تمہیں سمی کے 35,000 مل جائے تو؟ ڈیرہ دارنی میری بلائیں لینے لگی اور بولی، جوہری ہی ہیرے کی قیمت جانتا ہے، اور کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ رات کو یشونت آئے تو اسے کہنا کہ ایک رئیس نے 35,000 کی پیشکش کی ہے اور میں نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی ہے۔ آپ جو کہ ہمارے پرانے شناسہ ہیں، اس لیے پہلا حق آپ کا ہے۔ اس سے پہلے بھی 20,000 کے مطالبے کو پورا نہ کر کے اپنا نقصان اور ہمارا فائدہ کیا ہے۔ اب 35,000 کی آفر کو بھی آپ نظر انداز نہ کریں، وہ رئیس زیادہ تو اس سے بھی زیادہ دینے پر آ جائے گا، اس لیے 1 ہفتہ کی مہلت ہے، بعد میں ہم سے شکوہ نہ کیجیے گا۔ اور کہا کہ اس معاملے میں میرا ذکر بالکل بھی نہ کرے۔ غرض کہ میں نے ڈیرہ دارنی کو خوب پٹی پڑھائی اور وہ بھی گرگ بارہ دیدہ تھی۔ کہنے لگی، حضور آپ کی ہر بات درست، لیکن یشونت 35,000 پر راضی نہ ہوا تو ہم 20,000 سے بھی جائیں گے۔ میں نے اسے 1,000 اور دیا اور کہا کہ اگر یشونت 1 ہفتے میں 35,000 نہ دے تو میں 20,000 ویسے ہی دے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے کہنے پر حرف بحرف عمل کیا جائے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ قارئین کرام، یہ میں نے ایک طرح کا جوا کھیلا تھا۔ یشونت کا مجھے پتا تھا کہ اگر اسے سمی کے بارے میں ٹائم فیکٹر دیا جائے گا تو وہ بڑے سے بڑا رسک لے لے گا۔ میرا خیال ہے کہ ان دو انتہائی اہم فائلز کا حصول 50,000 میں میرے سینئرز کے لیے بہت سستا سودا تھا۔ ہمارا ایک گروپ پہلے ہی اس مشن پر ناکام ہو چکا تھا اور مطلوبہ معلومات ہمارے لیے بہت ضروری تھیں۔ چاوڑی بازار سے واپسی پر میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ آج کی ڈاک کی کاپیاں بنوا کر گزشتہ ڈاک کی بھی کاپیاں لے لیں۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آج سے یشونت سے ڈاک لینے اور واپس لینے کی ڈیوٹی ان کے ذمے ہے۔ کاپیاں بھی وہ خود ہی بنایا کریں اور ہفتہ اور منگل کی ڈاک کی وصولی اور واپسی بھی وہی کریں۔ ان کی ڈاک کی وصولی کے لیے تمام ترتیب، کوڈ اور دیگر ہدایات دیں اور کہا کہ ہفتہ اور منگل کی کاپیاں اتوار اور بدھ کو صبح 10 بجے وہ ڈاک مجھے لودھی ہوٹل کے قریب مغل محل ریسٹورنٹ میں پہنچا دیا کریں۔ یشونت سے ڈاک لینے کے لیے 2 ساتھی جایا کریں گے۔ جو ڈاک وصول کرے اس کی لمبی مونچھیں اور اینک لگی ہوئی ہونی چاہیے، جبکہ دوسرا اصلی حالت میں اسے کور کرے گا۔ اسی دوران میں نے ایک اور فیصلہ کیا۔